نام سے شروع تجھ سے در در سے سگ تجھ سے در در سے سگ سگ سے وہ تو میں نے بس نکل گیا منہ سے کہ تیرے در کا کتلا ہوا کہاں کہلا سکتے ہو در کی کتے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے کو نسبت میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا سے بس یہ کس لیے کہ اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہی پٹاتے بس یہ ایک شعر ہی ساری زندگی یاد رکھ لو کافی ہے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا وہ تو کریم ہے لاجپال بھی ہے کریم بھی ہے میں کہتا ہوں اگر بندہ ہمارے پاس سید حیدر علی شاہ صاحب تشریف لایا کرتے تھے بڑی عظیم ہستی تھی وہ فرمایا کرتے تھے اگر انسان میں حیا ہونا تو جب وہ لقمہ توڑے تو اس کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جائیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو تو کرتا ہے سارا دن جو برائیاں کرتا ہے میری نافرمانیاں کرتا ہے صبح ہوتے ہی میں پھر بھی تیرے لیے رزق بھیج دیتا تھا ساری رات نافرمانیوں میں گزار دی اور صبح پھر لقمہ منہ میں ڈالا کتنی کریمی میں انتہا ہو گئی پر اس کے کرم کی انتہا ہو گئی اور ہم نے بھی بے وفائی کی انتہا کر میں تو اپنی بات کرتا ہوں میرے پاس ایک درویش آیا کرتے تھے عاشق رسول ایسے تھے کہ میرے گھر میں آئے نا ملنے کے لیے تو سامنے لکھا ہوا تھا اس میں محمد اندر آئے آتے بس ایسے نظر پڑی نا سامنے مسلمان ہوتے ہوئے خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں ایسے نظر پڑی پھر نظر ہٹی نہیں نہ میں نے انہیں آنکھ چمکتے دیکھا اور نہ نظر ہٹاتے دیکھا بس ایسے ہی کھڑے رہے اگر آپ بھی تھوڑا سا نا اس میں محمد سامنے لا کے نا خدا کی قسم ہے ابھی آپ دیکھیں آپ سمجھیں کہ میری آنکھوں کے سامنے اس میں محمود ہے ذرا آپ گم ہو کے دیکھیں سامنے نہیں ہے نا آپ کے تصور میں گم ہو کے دیکھیں ابھی آپ کے اندر اس کی لہریں دوڑنا نہ شروع ہو جائے تو مجھے ابھی پکڑ لو توجہ کر کے یوں سمجھو کہ میرے سامنے آ کے کھول کے دیکھو کہ میرے سامنے اس میں محمد دیکھو ذرا توجہ کے ساتھ نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تیری شاعر سے زیادہ قریب ہوں اور میرے مصطفیٰ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم مومنوں کے نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب مومنوں کی بس ایسے ہی تکتے رہ گئے ساری رات گزر گئی اسی طرح سے آنکھوں میں آنسو جاری ہے اور محبوب کا اچھا بھی بات ہے اپنے اپنے عشق کی تو میں نے سامنے اس میں محمد لکھا ہوا تھا اور ایک طرف اس میں اللہ لکھا ہوا تھا اب بات تو عشق کی ہے سمجھ آئے تو سمجھ لینا نہیں سمجھ آئے تو اللہ سے ایک دوسرے کاغذ پہ میں نے لکھا ہوا تھا اس میں اللہ اوپر اور اس میں محمد نیچے تو وہ نا میرے پاس حیدر علی شاہ صاحب آئے دیکھ کر کہنے لگے ہائے محبوب کا نام نیچے لکھا ہوا ہے
یار سمجھے نہیں سمجھے، یہ ان کا عشق تھا، لیکن محبوب کا نام نیچے لکھا ہوا ہے، اس نے تو اپنا نام ساتھ ملایا ہوا ہے، لا الہ الا اللہ، اور ساتھ ہی ہے محمد الرسول، نیچے نہیں لکھے آئے۔ اور ادھر لا الہ الا اللہ، آگے کیا ہے اللہ، اب ادھر الفاظ آ رہے ہیں، لفظ آ رہے ہیں، حروف آ رہے ہیں ادھر، لیکن جہاں اپنے محبوب کا نام آیا نا وہاں اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے لکھا ہے، کوئی درمیان میں تھوڑا سا بھی فرق نہیں چھوڑا۔ کہنے لگے ہے محبوب کا نام نیچے لکھا ہے، اس نے تو اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا، عشق کی ایک جس نے طے کر دیا۔ اور ادھر کیا کہتے ہیں، گلزار ہست بود نہ بگانا وار دیکھ، ہے دیکھنے کی چیز اسے بار بار دیکھ، بخشی ہے ذوق دید نے آنکھیں تجھے اگر، ہر راہ گزر پہ نقشے کپے پائے یار دیکھ۔ ساری رات اسی طرح سے اس کی گزر گئی عاشق رسول کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کبھی تو بھی سوچا کر تیری رات بھی کبھی ایسی گزری ہے۔ بات تو یہ ہے نا، پڑھنے سے نہیں بات بنتی، کرنے سے بات بنتی۔ میسج بھی پڑھتے رہتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں، اتنی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بڑی پورے کا پورا قرآن پڑھ جاتے ہیں اور بار بار پڑھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی تو عاشق ہے نا کہ محبوب کے نام پہ نظر پڑی تو پھر نظر ہٹی نہیں، ساری رات اسی طرح سے گزر گئی۔ جب صبح تہجد کا ٹائم ہوا تو میں نے عرض کیا، میں نے کہا حضور تہجد کا ٹائم جا رہا ہے، حضور تہجد کا ٹائم، کئی دفعہ میں نے انہیں کہا، پھر ان کو ذرا تھوڑی سی ہوش آئی، پھر ان سے بیٹھا نہیں جاتا تھا، میں نے ٹانگیں دبا کے بڑی مشکل سے بٹھانے کی کوشش کی تو نیچے گر گئے، اور پھر اسی طرح سے حالت میں کافی دیر تک رہے۔ یہ ہے عشق۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل تھی محو تماشائے نبی محمد۔ تو میرے عزیز، باتوں سے بات نہیں بنتی، پڑھنے سے بات نہیں بنتی، کرنے سے بات بنتی ہے۔ کر کے تو دیکھو نا ذرا، کبھی تو کوئی رات محبوب کے لیے بھی گزارو نا۔ مجھے ایک فون آیا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ یہ بڑی ٹینشن ہے، بڑی پریشانی ہے۔ میں نے کہا اچھا، بس بہت مشکل پریشانی۔ میں نے کہا ایسے کرو ایک لسٹ بناؤ، لسٹ میں جو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی لکھ لو، اور جو اس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ بھی لکھ لو۔ لسٹ بنا کے مجھے دکھاؤ کہ اس کی رحمتیں زیادہ ہیں، اس کی نعمتیں زیادہ ہیں، یا تمہیں تکلیف پہنچ رہی ہے یہ زیادہ ہے۔ اور اگر نعمتیں اس کی برابر ہیں تو پھر بھی کبھی اس کا ذکر بھی کرو نا، کہ یہ نہیں کہ جب دیکھو ٹینشن میں ہے۔ جتنی نعمتیں ہیں اتنا اس کا شکر ادا کر لو، جتنی ٹینشن ہے اتنا ٹینشن میں آ جاؤ۔ یہ تو نہیں کہ سارا دن ساری رات ٹینشن میں پڑا ہے۔ میں نے کہا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ یہ یوں سمجھے میں اپنے آپ کو سنا رہا ہوں، شاید اگر آپ کی آنکھ کھل جائے تو یوں آپ سمجھ لیں کہ ہو سکتا ہے ہمیں سبق مل رہا ہو۔ یہ آپ کی مرضی ہے، میں تو اپنے نفس کو سبق دے رہا ہوں۔ کیا نفس تو گرے تو کرتا ہے اس کے، یہ بتلا کوئی ایسا بھی دیکھا ہے جس کی آنکھ نہیں؟ ہاں بڑے دیکھے، تجھے آنکھیں دی ہیں کہ نہیں؟ جی میری آنکھیں ہیں۔ پھر بتا تو نے آنکھوں کا کتنا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں اگر
تو 1 کروڑ روپیہ دے کے پھر کہ جیسی اللہ نے مجھے آنکھ دی ہیں، آنکھیں دی ہیں، کوئی ایک ہی آنکھ دے دے وہ مل جائے گی؟ اس کا شکر ادا نہیں کرنا؟ جو تجھے زبان دی ہے وہ بھی تو ہے جس کی زبان بھی نہیں ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرنا؟ وہ بھی تو ہے جس کی عقل ہی نہیں ہے، نالیوں میں پڑا ہوا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرنا؟ وہ بھی تو ہے جس کے ہاتھ ہی نہیں ہے، وہ کھانے اور پینے اور وضو کرنے سے محتاج ہے، کیا تیرے ہاتھ ہیں؟ شکر ادا کیا ہے کبھی؟ وہ بھی تو ہے جن کے پاؤں بھی نہیں ہے، وہ چلنے سے معذور ہے، کیا کبھی اس کا بھی شکر ادا کیا ہے؟ ارے لاکھوں نعمتیں کھا کے تجھے شکر یاد نہیں آتا، اگر ایک تکلیف آ گئی تو تجھے ٹینشن پہ ساری رات اور ساری دن گزر جاتا ہے۔ کبھی سوچ تو صحیح، کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ یار میرا دل چاہتا ہے آج میں نا بڑی پرانی بات ہے تھوڑی سی عرض کر کے نا، کیونکہ آج یہ چیز نا ہم میں بہت زیادہ آ رہی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں۔ ایک دن موسیٰ طور دے اتے عرض کرے یا باری مینوں دکھا کوئی بندہ جس نال تیری یاری، امر ہویا کہ دیکھنا موسیٰ 11:30 تائی، 11:30 پیارے تیرے ویکھن والے نائی، عرض کیتی کیوں دوست اپنا مینوں نہ دکھلاویں، حکم ہویا اچھا دیکھ لے موسیٰ جے توں باز نہ آویں، ساڈا دوست دیکھنا لے کر غار فلانی جاویں، موسیٰ جا زیارت کردہ امر ہویا جد سائیں، کی دیکھے ایک مرد ربانا ذکر کرے سبحانی، سبحان اللہ سبحان اللہ کردہ ورد زبانی، چیزاں تین سلامت اس دیا ایک زبان پیاری، دوجا دل تے تیجا اکھی حمد کرے سواری، باقی جسم دا گوشت سارا کیڑیاں کھا بکایا، حال نمانا ہڈیاں باقی نبی تعجب آیا، اکھی اندر آگوائے دیکھ کے حال بتانا، بال سلام دے ایک گل پہلے پوچھے نبی ربانا، اے بندیا کس نعمت خاطر اتنی حمد سنا میں، نہ زر دولت نہ جسم سلامت کی تو خوشی مناوے، پتہ پھر عاشق نے کیا کندہ عاشق کہنے لگیا کیڑیاں نے میرا جسم کھاتا ہے، یہ دیکھیا ہے، یہ دیکھیا ہی نہیں، جس دل دے وچ محبت ہے انہیں دل تے میرا سلامت رکھیا، جس دل تے میری وہ دی محبت ہے وہ میرا سلامت ہے، تے رکھی زبان سلامت میری پڑھنا حمد ربانا، دل سلامت رکھیا جتھے ہے ایمان ٹکانا، تے رکھی زبان سلامت میری پڑھنا حمد ربانا، تے یار دا نام لین واسطے کاغا میں کاغا میرا چن چن کھائی ماس، کاغا میں کاغا
میرا چن چن کھائیو باس ایک نین مرے مت کھائیو موہے پیرا ملن کی آس ایک نین مرے مت کھائیو موہے پیا ملن کی آس رکھیا دل سلامت میرا جتے ہے ایمان ٹکانا رکھی زبان سلامت میری پڑھتا ہم دربانا آئے آئے آگے سنو تیری ہوئی زیارت میں ہوں نین سلامت میرے میں کی جسم سلامت کرنا آخر خاک نے ڈیرے میں کی جسم سلامت کرنا تیری ہوئی زیارت میں نین سلامت میرے میں کی جسم سلامت کرنا آخر خاک میں ڈیرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیکھیا نا تو پوچھنے لگے پتہ نہیں یار کنی مدت ہو گئی ہے تیرے تھے تو کچھ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے کبھی کہ نہیں آئے پوچھنے لگے اے تے دس تینوں کسی چیز کی حاجت ہے عاشق کہندا مدت ہو گئی ماں میری نے پانی سرد پلایا اس تو بعد نصیب نہیں ہویا اتنا وقت وہایا اتنی گل سنی موسیٰ علیہ السلام گئے پانی کا ایک پیالہ بھر کے لے کے آئے تو جدوں پیش کر لگے نا پیش کر لگے تو اسرائیل علیہ السلام آ گئے پانی کا پیالہ جے پیتا نہیں تو اسرائیل علیہ السلام آئے تے جان قبض کی تھی پنجرہ خالی رہ گیا پنچھی اڑ گیا بڑے حیران ہوئے یا اللہ ایک ہی معاملہ اے پروردگار عالم یہ تیرا عاشق تے تینوں ہر بڑے یاد کرے یا اللہ تیرا عاشق یاد کرے نت تینوں تے سرد پانی کیوں پین نہیں دیتا دس حقیقت مینوں امر آیا جو دوست میرے سرد نہ پیون پانی سینہ گرم جہاں وچ رکھا جس نال پیت پرانی مرزن دکھا دردہ اندر مرسن دکھا دردہ اندر سرد نہ پانی پیسن دنیا نہ پیاری کرسن واگ مسافر جیسن بس موسیٰ ہن اگے کوئی نہ سوال سنائی مر گیا ساڈا یار پیارا جلد اینوں دفنائی صرف اے نقطہ موسیٰ تائی مولا نے سمجھایا باج عبادت مولا والی درجہ کسے نہیں پایا جنگل میں کوئی پوچھنے والا نہیں دسنے والا نہیں پر ادھر بھی تو دیکھے نا اپنے عاشق واسطے موسیٰ علیہ السلام نے بھیجا میرے یار دا آخری وقت جاؤ نا ہم تجھے سماؤ جا کے جان کی سمجھ نہیں آئی لجپال پریتا نو توڑ دے یہ دی باں پھڑ کے کدھر چھوڑ دے اور سونے گل گل تے گرا کرنے والے
گل گل تے بے صبری کرنے والے آکھیا کر جے یار دی طرفوں دکھ آوے نا تے پھر بھی کیا کر سبحان اللہ، دکھ بھی آئے تے کیا سبحان اللہ، مٹھیاں چیزاں کھا کے کہنا ہے، مٹھیاں چیزاں کھا کے کہنا شکر ہے اللہ دا، کدی وہ دی طرفوں کڑوی بھی آوے برداشت کرنا، انہیاں نعمتاں کھا کے شکر ادا کر دے ہیں، کدی زحمت آوے تو پھر بھی کہیے نا الحمدللہ، ایک تیرا مقام ہے، اگر تینوں سمجھ آئیے تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر، اگر نہیں سمجھ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیتا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ ہمیں برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے عزیزوں کو، میرے بچوں کو، میری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہر مصیبت میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یہاں کئی حدیثیں یاد آ رہی ہیں، ایتیں یاد آ رہی ہیں، کئی واقعات یاد آ رہی ہیں، وقت بہت ہو چکا ہے، بات تو ہے عقل مندہ ایک نکتہ کافی جاہلہ مند کھپائی، عقل مند کے لیے ایک نکتہ کافی ہے۔ تو میرے عزیز بس اسی پر ختم کرتا ہوں، اسی پر ختم کرتا ہوں کہ تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اس نشانی کی جو سگ ہے وہ نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، سب کہیے آمین۔ اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کر لیں، ذکر کون سا کرنا ہے ہم نے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر زمین و آسمان اور زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے اندر ہے وہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے، عرش، کرسی، لوح، قلم، حجر، شجر، حیوانات، جمادات، انسان، چرند، پرند، جو کچھ بھی ہے، اور یہ بڑے بڑے پہاڑ اور یہ بڑے بڑے سمندر سارے کے سارے ایک پلڑے میں ڈال دیے جائے اور کلمہ طیبہ ایک پلڑے میں ڈال دیا جائے تو کلمہ طیبہ کا پھر بھی کلمہ طیبہ بھاری ہوگا، کلمہ طیبہ کا جو وزن ہے پھر بھی وزنی ہوگا۔ اور اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے وہ نعمت ہمیں عطا کی ہے۔ تو اب ہم ذکر کریں گے، توجہ سے ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ، إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 Allah, 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 اب ہم جڑے دوست نئے تشریف لائے جنہوں نے قبلہ حضرت صاحب کی بیعت کرنی ہے، مرید ہونا ہے، کافی دوستوں نے اس چیز کا ذکر کیتا سی، وہ احتساب میں تشریف لائے ہیں جنہوں نے قبلہ حضرت صاحب کا مرید ہونا ہے، ایک روحانی سلسلہ باقاعدہ۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ مالک نے سانوں ساری زندگی کے اندر شیخ کامل عطا فرمایا ہے۔ لاکھ لاکھ احسان ہے مالک کا، زندگی 4 دن ہے چلے جانا، صدا نہیں رہنا، یہ ہاتھ جو چل رہے ہیں بند ہو جانا، لیکن الحمدللہ بہت سارے آستانے پہ حاضری ہوئی، بہت سارے سید اور سجادگان دی زیارتہ کی دیا، مگر جدو واپس ہم نے آئے پروگرام پڑھ کے شکر ادا کرنے ہیں کہ مالک تیرا شکر ہے کہ تو سانو شیخ کامل عطا فرمایا ہے۔ تو اس موقع تو فائدہ اٹھا کے جڑے دوست احباب قبلہ حضرت صاحب دی صحبت حاصل کرنا چاہتے ہیں، باقاعدہ جو زندگی دے وچ قبر دے وچ اور حشر دے وچ اس گل دا مول پینا انشاءاللہ، اور اس دا صلہ بہتر نصیب ہوئے گا۔ اور جدو بندہ چلا جاتا ہے دنیا تو کسی دی دعا پیچھے کوئی کرن والا ہے، کسی دا نہیں ہے، مگر مرشد دا جو ایک ہاتھ اٹھتا ہے رات کی تنہائی دے اندر وہ سب مریدہ واسطے برابر ہوتا ہے۔ تو تمام جو دوست قبلہ حضرت صاحب دی اس صحبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تشریف لے آئے۔ اللہ پاک قبلہ حضرت صاحب دی آپ دی صحت اور سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ داتا گنج بخش رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کو توبہ کے نام سے پکارتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کے ہاتھ پر توبہ کی۔ حقیقت میں یہ توبہ ہی ہے کہ اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کی جائے اور باقی زندگی جو ہے وہ حضور کی غلامی میں گزارنے کا عہد کیا جائے۔ تو یہ توبہ کر رہے ہیں، اور حدیث پاک میں ہے جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سب کہیے آمین۔ اور جب اللہ کرم فرماتا ہے تو اتنا بھی کرم فرماتا ہے کہ ساری جتنی خطائیں ہیں ان کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پہاڑوں جتنی خطائیں ہیں معاف کر کے پہاڑوں جتنی نیکیاں ان کو عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ بار بار توبہ کیا کرو اور بار بار توبہ کیا کرو تاکہ اپنی ہستی مٹے اور محبوب کی ہستی کا بقا ہو۔ آمین۔ اب اپنے سروں کو جھکا دیجئے، آپ بھی اپنے دلوں میں گم ہو جائیے اور پورے تصور میں آئیے کہ ہم خطا کار گناہگار ہیں۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کا صدقہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ کس طرح سے مہربانیاں فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ میری تمام پچھلے گناہوں سے سچی اور پکی توبہ۔ یا اللہ نبی اکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ میری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ نفی کروں گا میں شیطان کی، حب دنیا کی، نفس امارہ کی، اور بقا کروں گا میں اپنے دل میں اللہ کے نور کو اور سلسلہ قادریہ پر قائم اور دائم رکھوں گا۔ آمین۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ میرے مولا ان جوانوں نے تیری بارگاہ میں توبہ کی ہے، ان کی توبہ کو قبول و منظور فرما۔ میرے مولا مجھ خطاکار کی توبہ کو بھی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما۔ اے پروردگار عالم جیسا کہ تیرا فرمان ہے جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اے پروردگار عالم ان جوانوں کی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ میرے مولا ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے، اور ان سب کے صدقے مجھ خطاکار کی خطاؤں کو بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نصیب فرما۔ حضور کی غلامی میں زندہ رکھ، حضور کی غلامی میں موت عطا فرما۔ ہمیں اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ میں گرمانے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری آنکھ کو حیا کی توفیق عطا فرما، ہمارے کان کو نیک سماعت کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا دل کو اپنی محبت میں خبیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب ذرا دل کی طرف توجہ کیجیے، اب ہم بات کی ذکر کریں گے۔ یہ دل کے اوپر ہاتھ رکھو، دل کی طرف بائیں جانب بس